پہنچے سب کو متنبع کر دوں؟ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ ان سے کہہ دیجئے خدا تو وہی ایک ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی بھی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت بھی یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑ لیں گے اور وہاں ان کے وہ سارے جھوٹے خدا گم ہو جائیں گے۔ ان آیتوں کے اندر شرک کی گفتگو ہو رہی اور تین چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ مشرکوں کے ساتھ یہ ایک مکالمہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پہلے تو تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ گواہ ہے، اللہ کو تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ یہ مشرک جو تھے یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ مانتے تھے کہ اس زمین آسمان کا خالق مالک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس بات پر اللہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے میرے اوپر یہ قرآن مجید بطور وحی کے نازل کیا ہے، اور مجھ کو یہ کہا ہے کہ میں تم کو بھی بتا دوں اور جن جن تک یہ پہنچے گا میرے ہوتے ہوئے یا میرے نہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، صحابہ لے جائیں یا امت نسل در نسل آگے سے آگے پہنچائے، کہ میں ان سب کو متنبع کر دوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس ایک اللہ کے ساتھ تمہیں جڑنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، یعنی الہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ تو فرمایا ان سے پوچھ لو، تو انہیں کہو کہ میں تو یہ شہادت نہیں دیتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے اپنا عقیدہ، اللہ نے کہا کہ نبی آپ اپنا عقیدہ ان کو بتائیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے جس کا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ 2 3 4 خدا نہیں ہے، اور ہر اس سے میں بیزار ہوں، بری ہوں، میں دوری کا اعلان کرتا ہوں، نفرت کا اعلان کرتا ہوں، اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ یہ نبی نے اپنا عقیدہ بتایا۔ یہ عقیدہ اس طرح ہی امت کو بتانا پڑے گا۔ امت اپنا عقیدہ اس طرح نہیں بتائے گی تو کبھی بھی جو ہے امت فلاح نہیں پائے گی۔ امت نے اب بتانا شروع کر دیا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، دراصل سارے ایک ہی کو مان رہے ہیں، پرمیشور، ایشور، بھگوان ہیں۔ وہ لتا کا ایک گانا تھا، اللہ تیرو نام ایشور تیرو نام، ہے جی، وہ پتہ نہیں اب مجھے وہ تو لفظ بھی یاد نہیں ہے،
ستیم شیوم سندرم فلم کا نام ہے. اس کے شروع میں جو گانا گایا گیا بھجن وہ یہی ہے کہ ستیم شیوم سندرم. ٹھیک ہے نا. وہ پورا بھجن اس نے گایا ہے اور اس بھجن میں سارے ہندوستانی لوگوں کو یہ پیغام اس نے یہ دیا ہے کہ تم ایشور یا اللہ ایک ہے. غلط بات ہے. اللہ اور ایشور دو الگ الگ تصور خدا ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ہی ہے. اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. باقی جو نام بھی آئیں گے نا یا تو وہ باطل نام گھڑ کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو باقی چیزیں بھی ہماری طرف سے بتائی گئی ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں. رحمان رحیم یہ صفات ہیں اللہ کی, لیکن ذاتی نام اس کا ایک ہی اللہ. آپ نہیں کہہ سکتے there is no God but one God. نہیں, ان کے ہاں گاڈ کا جو تصور ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ انہیں یہی کہیں گے کہ آپ کا کوئی خدا نہیں بٹ ون اللہ, ایک اللہ ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. الہ جو ہے نا, لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مشرکوں سے مخاطب ہوں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جیڑا جتھے لگا ہوا دی اپنی اپنی سوچ ہے, اسی سوچ کے ساتھ تو جنگ کرنی ہے. کیوں لگا ہوا ہے وہ وہاں پہ جی؟ کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ پھر کس قسم کے مسلمان ہیں جو آپ کو پھر کس لیے اللہ نے مامور کیا ہے؟ کہ نبی نے کہا ہے کہ میں تم پر گواہ ہوں اور مجھ پر اللہ گواہ ہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جا کر. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا کہ وہ ایک اللہ ہے, یہ پیغام دوں لوگوں کو, اور میں نے تم کو پیغام اب دے دیا ہے. اب تم نے یہ پیغام لے کے پوری امت کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ بین المسالک یا بین الادیان مذاہب جو آپ نے بنا رکھا ہے یہ نہیں چلنا. صاف صاف آپ کو بلا دھڑک کہنا پڑے گا وہاں پر ان کے مجمع میں کہ بھائی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. اب آپ جب بتانے لگ جائیں گے کہ آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہے, جو آپ سوچتے ہیں وہی ہم سوچتے ہیں, نہیں, بالکل نہیں. ان کے ہاں خدا کے جو تصور ہیں ان کے تصور کے ساتھ اب ہندوؤں کے ہاں جو تصور ہے وہ اللہ کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے نا, اس طرح روح بھی شروع سے چلی آ رہی ہے اور اس طرح کائنات بھی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آیا. ہمارے ہاں روح اور کائنات ان دونوں کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت ہے. سمجھ گئے؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں. آپ نے چونکہ ان کے فلسفے گہرائی سے نہیں پڑھے, محنت نہیں کی ہماری پوری امت نے, اس لیے ہم کہتے ہیں جی وہ سب ایک کو ہی مانتے ہیں. رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا اے رولا کی. تے بابا بلے شاہ صاحب تسی پڑھ دے نا جی تھوانوں یہ رولا نہیں سمجھ آیا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے. یہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی اور اس تحریک کا بانی جو ہے وہ گرو نانک ہے. اس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان سارے مسلکوں کو رلا ملا کے نا, ملا جلا کے, بلکہ ایسی ایک امیزہ تیار کر لو جو پھر انہوں نے سارے سیکولر اپنے زمانے کے, یعنی اکبر بادشاہ کے دور کے جو سیکولر اکبر نے دین الہی بنایا تو اس کا پھر انہوں نے ایک سیکولر نکالا حل اس ملک کے اندر. کیونکہ یہ جو آپ مغل ہیں نا ان کو مسلمان بادشاہ نہ کہا کریں. یہ تو آپ پتہ نہیں کیسے ان کو یہ مسلمان بادشاہ مسلمان, ہم جی مسلمانوں نے یہاں مشرکوں نے 800 سال حکومت کی ہے, مسلمانوں نے نہیں کی. وہ جی ہم 800 سال ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے 800 سال. ہندوستان میں ایک بھی بت رہ سکتا تھا؟ ایک بھی بت رہ سکتا؟ کام ہی کوئی نہیں کیا سوائے رانیاں, مشرک رانیوں کے ساتھ شادیاں اور خطوں کے خطے جو ہیں وہ ان پہ قبضے کرنے, ہوس دنیا کی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملک مل جائیں.
کوئی انہوں نے کوئی مدرسہ، کوئی اسلامی مدرسہ قائم کیا ہو؟ پہلے سے جو لوگ کر رہے تھے ان کو کوئی ان مولویوں کو، ان پیروں کو، ان علماء کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جگیریں دے دیتے تھے کہ لو جی یہ 5 جو گاؤں ہیں نا ان کی جگیر آپ کو ہم نے دی، آپ مدرسہ چلائے جائے. بھئی سر نہ اٹھائیں، دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. اور ہندو رانیوں کو اپنے نکاح میں لے آئے، ہندو رانیوں کو اپنے نکاح میں لے آئے، اور اپنے جو قلعے تھے ان کے اندر مندر بنائے گئے، اور سوائے مقبرے بنانے کے کوئی اور انہوں نے کام کیا؟ کوئی ان کو آپ کی ان کے کوئی کام نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی جو شاہ جہانی مسجد جو بنائی ہے اور یہ مسجدیں بنائی ہیں، یہ اس لیے بناتے رہے ہیں کہ تاکہ ملک کے اندر کے جو غربت دور کرنے کے لیے کہ کوئی ہمارے پاس کام نہیں ہے کرنے کے لیے تو عمارتیں بناؤ. بلکہ 2 قلعے تو اس لیے گرائے گئے کہ لوگوں کو کام دینا ہے تو کسی بہانے سے یہ فارغ نہ بیٹھے رہیں اپنے ملک کے، تو ان کو مزدوروں کو کام پہ لگا دیا، نہ جہاد کرنے، نہ کوئی ان کو دین کی بات بتانی. اور جی اس پر بھی یہ گرو نانک تحریک چلی جس کا نام ہے بھگتی تحریک. کیا نام ہے؟ یہ کہتے نہیں وہ بھگت قسم کا آدمی ہے، بھگت سادھو، سمجھ گئے نا. یہ پھر ایک اس میں کبیر داس بھگت آئے جس میں یہ پھر اس میں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا رولا کی بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں کافر وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلیا کی میں جانا کون. میری بکل دے وچ چور نیڑیو، بکل دے وچ چور نصیب. آپ کو رام، لکشمن، راون ان سے نفرت کا اعلان کرنا پڑے گا. لیکن آپ کی عرب امارات حکومتیں، کویت کی حکومتیں، آپ کے سعودی عرب کی حکومتیں ان کے مندر خود تیار کر رہی ہیں. اور جو سب سے بڑا عرب امارات میں مندر بن رہا ہے جس کو اور 10 سال لگیں گے بھی بننے کے لیے، پورا اس کا پروجیکٹ اگر آپ دیکھیں وہ کتنے تیار ہو رہا ہے، کتنے مربعوں پر. آپ جائیں، یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، ترقیاں ادھر کوئی نہیں ہے. ترقی وہ ہوتی ہے جس ترقی میں غریب کو بھی فائدہ ہو. آپ عرب امارات میں چلے جائیں، آپ شہر میں نہیں رہ سکتے، اتنی مہنگی اکاموڈیشن ہے، رہائشیں اتنی مہنگی ہیں کہ اس کے جو ملازم کام کرتے ہیں نا ان کو تقریباً گھنٹے بھر کی مسافت سے باہر سے آنا پڑتا ہے اور پھر واپس جانا پڑتا ہے. آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو دودھ نہیں ہے، یہ تو اس کے اندر پیشاب مکس کیا تو کیا ہوگا. آپ کو اس کی حقیقت پتا چلے گی، آپ نفرت کر جائیں گے، ہاتھ وہیں پہ گلاس اس کے منہ پر دے ماریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے یہ دودھ نہیں ہے، یہ تو پیشاب ہے، تو مجھے پیشاب پلانے جائے. آپ ہائپر ہو جائیں گے، نفرت کریں گے، اور آئندہ اس بندے سے آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا. آپ کہیں گے اس کا کیا پتا ہے، پچھلی دفعہ تو مجھے کاشف نے بتا دیا تھا، بات کھل گئی، ورنہ یہ تو مجھے پلاؤ تھا. قرآن مجید آپ کے سامنے حقائق اٹھاتا ہے شرک کے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ پیشاب ہے، یہ پخانے ہیں، یہ تحریکیں دی. وہ جی حضرت گرو نانک صاحب جی جناب چلے گئے، وہ مکہ بھی سیر کی، مدینے بھی سیر کی، ادھر بھی جی ان کے کلام کے اندر باب فرید کا کلام جمع ہے ان کے. آپ قرآن مجید کے مقابلے میں کسی آدمی کو لانا چاہتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں جو آدمی بھی کسی کی کتاب لے کر آئے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس کے مقابلہ تو اب تورات، زبور اور انجیل نہیں کر سکتی. اس کا مقابلہ تو خود احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکتی. نبی کے کلام اور اللہ کے کلام میں فرق ہے. کبھی نبی پاک نے کہا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کہیں حدیث میں آتا ہے کہ جی آپ جب فاتحہ پڑھنے کے بعد نا ایک حدیث پڑھ لیا کریں جو آپ کو یا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کبھی ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے گرنتھ صاحب ہو
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਅਪਨਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣ ਹੋ, ਤੇ शास्त्र हो, ते वेद, ते रजर यजर वेद, ते रंग वेद है जी, त्रिपिटका। किसकी किताब है ये? त्रिपिटका बुद्धों की। औस्ता किनकी किताब है ये मजूसियों की। यंद पायंद किताबें के नाम उससे सीख लें इनके। ये 40 किताबें जो इन्होंने बना रखी मुख्तलिफ मज़ाहब की, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसमें कितनी ही हिकमत की बातें आपको लगे जी फलाने ने ये सोच कर लिखा है, उसने जो कुछ भी लिखा है वो गुमराही है, उसने गुमराही है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुमने गैर मुसलमानों के साथ जब मुखातब होना है तो तुमने उनकी बातों का कोई नहीं, ठीक है गाली नहीं निकालनी, बुरा भला बदतमीज लहजे के साथ बात नहीं उनके साथ किताबों को करना, उनकी किताबों को उठा के तौहीन मेज तरीके से नहीं फेंकना, लेकिन मुंह से ऐलान करना कि भाई हम इन बातों को कतअन नहीं मानते, ये हम पे हुज्जत नहीं है, ये आप पर हुज्जत आपके लिए हो सकती है, हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह का कलाम यही एक वाहिद कलाम है, इस कलाम के अलावा कोई कलाम है ही नहीं। अगर आप अपने अकीदे का इजहार नहीं करते तो वो आपके ऊपर अपने चढ़ दौड़ेंगे, वो आपको मना लेंगे। आप कभी देखें नेट पर उधर जाकर टीवी प्रोग्रामों में, तो आपके सामने बैठे होते हैं हमारे गाली शिया भाई, वो हजरत अली की वो बातें वहाँ पर बैठकर करते हैं जो खुद शिया मजहब भी नहीं मानता, और आप वहाँ पर बैठे जो है ना बड़े आराम से सुनते रहते हैं जी, और बाद में कहते हैं कि मैं तो प्रोग्राम में सुना नहीं, मैं तो। वो हमारा कौन था? वो मौलवी खलील था जो उसके प्रोग्राम में जाता रहा, वो साफ इनकार कर देता था, वहां भी था ना, साफ ही कह देता, कहता नहीं नहीं ये बात कोई नहीं ठीक, देखे सारे फिर उसके पीछे फिरके पड़ जाते थे। और वो जो आमर लियाकत बना हुआ है, वो क्या उसका मैंने कहना है जी जालिम का, वो कभी जमीन पे बैठे हजरत अली के झूठे फजाइल सुन सुन के ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे अल्लाह का जिक्र सुन के ऐसे ऐसे नहीं होता। आप देखें, अल्लाह ने कहा तू इनको देखेगा जब इनके गैर मबूदों की बातें होंगी, यस सब शेरून, हाँ मुस्कुराहटें आ जाएंगी चेहरे पे, वजद आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मस्ती छा जाएगी, हक हक अली हक हक, नारे बजने शुरू हो जाएंगे। बंदा कहता वजद आ गया भाजी, वजद आ गया, वजद नहीं आ गया, स्थान चढ़ गया, समझ गए? अल्लाह ने कहा जब तुम उनके अकेले अल्लाह का जिक्र करोगे, उनके दिल आपस में अंदर से घुट जाएंगे तो उनके चेहरों से पहचान लेगा। और जब तुम उनके खुदाओं का शिरक वाले करोगे, यस सब वो है मुस्कुरा पड़ेंगे। अकील गुरवी फिर बैठकर वो कहता है, और वो शहनशाह नकवी कहते हैं इनको सुनाओ बार बार सुनाओ इनको, वो आह नीचे से शुरू हो जाती भी की हो गई गल, सन दसो से की हो गया थानू, ठीक है ना। एक दफा हमने अपने दोस्तों से कहा कि प्यारे भाइयों ये आप क्या शुरू कर देते, कहते अभी आप उस मुकाम तक मुझे कहता पहुंचे नहीं। मैंने कहा मुझे पता है, शुक्र है मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां आप पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आपने जो शिरक के दर्जे तय कर लिए मैं तो उनसे बरी हूं। इस तरह नहीं होता, अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, साफ इस अकीदे का ऐलान करना पड़ेगा। ये पूरी सूरह अनाम सूरत जो है ना, ये आई मुशरिकों के लिए। अब आगे पूरा सिलसिला अराफ अनाम आगे जो चलना है ना, ए शिरक दियां जड़ा, बस 2-3-4 में हो गई बात जो अल्लाह ने करनी थी इनसे, यहूदियों से और ईसाइयों से, कि तुम अल्लाह को के साथ क्यों शिरक। अब मुशरिकीन मक्का बस खत्म, अब शिरक की जड़ें उखड़नी शुरू हो जानी। तो ये सूरतें बड़ी डाढ़ी हैं। शिरक का खात्मा पढ़ने के लिए सूरा ये और उधर सूरा जुमर वो पढ़ ली जाए, बंदे की तबीयत सेट हो जाती। फरमाया ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने किताब दी, जिन लोगों को यानी अहले किताब, उनको अल्लाह ने किताब दी थी, तो फरमाया जिनको हमने किताब दी है, ए नबी आपको
سمجھی کہ یہ بیچاروں کو بولے بالے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، چلو جنی جنی کسی دی ذہنیت بھاجی ہوتا منی جاتا، اپنے رنگ چ من رہا۔ اللہ نے کہا رنگ رنگ کوئی نہیں، نہ سب پتہ ہے اس کو۔ وہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ میری جب میں نے مخالفت شروع کی گھر میں، پہلے تو میرے دادا جی مانے نا، بڑے سال جنگ رہی۔ اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پھر وہ توبہ کر گئے۔ تو مجھے ایک دن کہتے پہلا تو ساڑھے بارے کی سوچتا سی مشرک آپ ہی اور تھا نا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا میں آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں؟ کہتے نہیں اسی شرک تو بیزار ہاں، اسی شرک نہیں کرتے، صرف احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ والا جو احترام ہے نا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ احترام وہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو آپ نظریں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں آپ بتائیں کیوں دیتے، وہ اب ان کو سمجھنا ہے میں کیا بتاؤں، میں کیوں دیتا ہوں۔ جو آپ بنا کے 11ویں کو یا 5 تاریخ کو یا جس طریق کو آپ ان کو احصال ثواب کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو خوش کرتے ہیں کہ نفع اور نقصان ہوتا ہے آپ کو۔ آپ جب میں نے آپ سے بات کی آپ کہتے ہیں اگر میں 11ویں نہیں دیتا تو کاشف جی میرا فلانا کٹا مر جاتا ہے، میری بھینس مر جاتی ہے، وہ جو چھت گری تھی میں نے ایک دفعہ روکا ان کو، انہوں نے نہیں دی، وہ اندر گئے چھت گر گئی۔ یقین جانے شاید میں نے زندگی میں کبھی گلہ کیا جو اس دن میں نے کیا۔ میں کہا اللہ آج نہ سیٹتا، صرف سمجھ گئے نا، آج 11 سی آج تو نہ سیٹتا، ٹھیک ہے؟ یہ اب پکا ہو جانا۔ انہوں نے ان کا دیکھا نا، سمجھ گئے؟ یہ لوگ مشرک جو ہوتے ہیں یہ توہم پسند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا بھی ویسا ہی ہے کیونکہ یہ گمان غلط کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات چیت کر کے ان سے پوچھا تو مجھے ہی اندر سے قریدا کہ آپ نفع نقصان کا مالک ہی مانتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کو برملا کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم نہیں مانتے، بھئی میرا عقیدہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی شرک کو اتنا کھول کے بیان کرتا ہے اور شرماتا نہیں ہے اور اس پہ نعرے لگاتا ہے اور اس پہ دیگیں دیتا ہے اور اس پہ نظریں دیتا ہے، نیازیں دیتا ہے، علم لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، جھولی لے کے پھرتا ہے، گلیوں کے اندر سخیدے دربار چلنے ہیں، ڈھول بجا رہا ہے، ہاں جی، وہاں جا کے وہ جناب وہاں اس نے باقاعدہ طور پر اپنا جن کو وہ احصال ثواب کرنے جاتا ہے ان کے مزار تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ آپ کوئی زیادہ لحاظ والے ہیں، رواداری والے ہیں؟ اللہ نے صاف نبی سے کہہ دیا، نبی یہ حق بات کو بڑا پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں ان کو سارا پتہ ہے یہ شرک کر رہے ہیں ہم، اور ایسے پہچانتے ہیں۔ ایک جگہ رسول پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی نبوت کو پہچانتے ہیں، دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے یہ حق بات کو بڑا پہچانتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، سمجھ گئے؟ پر ہم نے چھوڑنا نہیں، کیوں؟ ہمارا ابا کرتا آیا ہے تو لوگ اتنے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، دو باتیں ہوں گی، اتنی دنیا کر رہی ہے یہ غلط ہے، ایک بات، اور دوسری کہیں گے ہمارا باپ دادا شروع سے کرتا آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا یہ غلط ہے؟ دو ہی دلیلیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا الذین خاسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس عقیدے کو مان کر خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کو گھاٹا دکھا دے، ہے جی، آپ کا ملازم گھاٹا دکھا دے، آپ کا پارٹنر گھاٹا دکھا دے، ایک ہے آپ ہی اپنی دکان کو آگ لگا لیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا ہے، کسی نے ان کا بیڑا غرق نہیں کیا، بیڑا غرق انہوں نے اپنا خود ہی کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مجھے فلانے نے کہا تھا تم ایسے کر لو، فلانے نے کہا تھا، اللہ نے کہا نا یہ غلط بات ہے، عقیدہ برباد خود کیا ہے۔ فرمایا اس آدمی سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر
جھوٹا بہتان لگائے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ خدا کے ساتھ دوسری بہت سی ہستیاں خدائی میں شریک ہیں، خدائی صفات سے متصف ہیں، اللہ جیسے اختیارات رکھتی ہیں، اور اس کو اس قسم کا جانے کہ ان کے سامنے ابدیت کے کام کرے، جھک جھک جائے درباروں پر، ہے جی، لیٹ لیٹ جائے، رولی ڈالے، ہے جی، یا خواجہ آپ کا غلام حاضر. کبھی صبح صبح اس کی وہ نا ہر روز لائیو آتا ہے شرک کرنے والا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر جو دروازہ کنڈی کھولنے آتا ہے نا حضرت خواجہ صاحب کا، وہ گیروئے رنگ کا اس نے کپڑا پہنا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اندر آتا ہے، پہلے چوکھٹ پہ آواز بلند کرتا ہے، بیرونی چوکھٹ، پھر اندرونی چوکھٹ کی طرف آتا ہے، ادھر دوسری چوکھٹ پہ با آواز بلند، ہاتھ اس طرح دونوں بلند کر کے، جیسے بیت اللہ میں نہیں ہم رو رہے ہوتے، ایسے ہاتھ بلند کر کے چوکھٹ پہ، یا خواجہ آپ کا غلام آپ کے در پر حاضر ہو گیا، اس کی جھولی میں بھیک ڈال دیں، ایسے کر دیں ویسے کر دیں. پھر تیسری چوکھٹ پھر جائے گا، وہ نیچے دروازہ لگا ہوتا ہے اس کا کنڈا نیچے، پھر اس کو کھولے گا، ادھر سجدہ کرے گا، کھول کے پھر اس کو جناب مور پنکھ سے وہ اس کی جھاڑ پونچھ کر کے صفائی کر کے اس کا طواف کرے گا قبر کا، پھر اندر سے نکل کے قبر کو سجدہ کرے گا، قبر کو سجدہ کر کے اس کو ہاتھ لگا کے جو بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ جسموں پہ پھیرتا ہے، اور سارے بابا جی کے آگے منہ کرتے ہیں، ابھی کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں، ہیں نہیں نہیں وہ ایسے نہیں، گویا کہ چونکہ چناچے ہیں، ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، اندھے ہیں ہم. یہ تمہاری مت ماری گئی ہے، ہماری نہیں. ہٹ جائیں یہ باتیں، ہم ہر جگہ پہ رعایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری کوئی رعایت نہیں ہے. جیسے مرزئی کو ختم نبوت پر کوئی رعایت نہیں ہے، ایسے ہی شرک کرنے والے کو اللہ کی وحدانیت کے اوپر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک ہے نا. عقیدہ توحید زندہ باد، زندہ باد، سمجھ گئے نا. اللہ وحدہ لا شریک، سمجھ گئے نا. من سب نبی فقتلہ، ہیں جی، تے من شریکہ جس نے شرک کیا اودا کی کرنا، فن سے تو چپ کر جاؤ، نہیں ایسے نہیں ہے، غلط بات ہے، غلط نہ کروائیں ہم سے. اللہ کے نبی کی ذات پر جب کمپرومائز نہیں تو اللہ کی ذات پر کیسے کمپرومائز ہو جائے گا؟ شرک خدا کو گالی دینا ہے، شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. زنا، شرابیں، ڈاکے، چوری، جھوٹ، فرمایا زمین آسمان بھر کے میرے سامنے آ جائے گا نا، مجھے اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن شرک کی حالت میں آیا وہ اپنا لاج سمجھ لے. اس لیے اللہ پاک سے روزانہ صبح اٹھ کے دن رات جب آپ دعا کرنے لگیں تو آپ کو میں ایک طریقہ اور بھی بتاتا ہوں. اللہ کو کہا کریں یا اللہ میں نے آپ کو احد مانا، واحد مانا. اللہ ہر وہ شرک جس کا مجھے علم ہے اور جس شرک کا مجھے نہیں علم ہے میں اس سے بیزار ہوا. اگر میں نے کہیں کیا ہے تو اے میرے اللہ مجھے معاف کر دیں. میں صرف آپ کو ایک اللہ مانتا ہوں، مجھ سے اور جتنے مرضی گناہ جو ہوتے ہیں میں ان کی بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں شرک کی معافی مانگتا ہوں. اللہ مجھے پتا ہے میں جیسا بھی ہوں گناہ گار ہوں، پر اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. جب آپ کی کوئی مشکل بن جائے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کریں اللہ دیکھ لیں میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، جیسے بھی ہے، میں دکھ میں آ گیا ہوں، میں گھاٹے میں آ گیا ہوں، میں نقصان میں آ گیا ہوں، لیکن اللہ میں نے آپ کی توحید نہیں چھوڑی. اور یہ میں فرمان ہے اللہ مجھے آپ پہ بڑا فخر ہے، آپ ایک ہیں،
نہ آپ جیسے رحیم کوئی، نہ آپ جیسا رحمان کوئی، نہ آپ جیسا غفور کوئی، نہ آپ جیسا جبار کوئی، نہ آپ جیسا قہار کوئی، نہ آپ جیسا ذوالجلال والاکرام کوئی، نہ مالک الملک کوئی والا، نہ آپ جیسا خالق، نہ مالک، نہ رازق، کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے یا اللہ۔ آپ کی صفات جیسا بھی نہیں ہے، آپ کی ذات جیسا بھی نہیں ہے، آپ کے افعال کے اندر بھی شریک نہیں ہے، آپ کے کمال کے اندر بھی شریک نہیں ہے، آپ کے نوال کے اندر بھی شریک نہیں ہے، آپ کے جلال کے اندر بھی شریک نہیں ہے، آپ کے جمال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دعا کر کے دیکھیں، یہ دعا آپ اس طرح، میرے یہ والی دعا میں نے آپ کو اپنے رازوں میں سے ایک راز دے دیا ہے، سمجھ گے نا؟ آپ اس طرح دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی دعا رد نہیں ہوگی، مشکل سے ایسے نکالے گا آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پیارا جو مجھے لگتا ہے نا، صبح اٹھ کے جس کو میں پڑھتا، جس کو میں چاہتا ہوں کہ کلمے سے پہلے جب میری جان نکلے، جو میری آرزو ہے نا، میری آرزو میں یہ بھی ایک آرزو ہے کہ کلمے سے پہلے 7 دفعہ، جب میں مرنے سے پہلے 7 دفعہ کلمہ پڑھوں نا میں، یا اللہ ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ مجھے کلمہ نصیب کرنا۔ اور دوسرا یہ میں نے اللہ سے دعا کی، اس کلمے سے 7 دفعہ پہلے یہ جملہ ضرور میں پڑھوں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کلمہ شریف پڑھنے سے بھی پہلے جو چیز میں نے پڑھنی ہے نا وہ یہ ہے، میں آخری دفعہ باواز بلند جو میرے پاس ہو میں اس کو کہہ کر جاؤں کہ اللہ ربی، اللہ ہی اللہ واحد میرا رب ہے، لا اشرکو شیئا، شیئن کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا بھی ایک قطرے کے اور ایک ذرے کے کھربویں حصے جتنا بھی شرک نہیں کرتا، میں اس سے بھی بیزار ہوں۔ شرک کے خیال سے بھی اللہ میں بیزار ہوں، شرک کے وسوسے سے بھی میں بیزار ہوں۔ اللہ میں شرک نہیں کرنا چاہتا، اللہ میرے پہ اتنی مشکلیں نہ لائیں کہ شیطان مجھے اچک کے لے جائے اور میں مشرک ہو جاؤں۔ یا اللہ مجھے اس دکھ سے، اس بیماری سے، اس درد سے، اس کرب سے، اس آفت سے نجات دے دیں کہ لوگ مجھے مشرک تانے دینے لگ جائیں کہ اچھا تو نے اپنے اللہ کو پکارا تھا بھی تیرا کیا بنا۔ اللہ میں بڑا شرمندہ، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں۔ اللہ مشرکوں کی آنکھیں میری طرف اٹھیں گی، مجھے بڑا دکھ ہوگا، مجھے کہیں گے اب تیرا کیا بنا، ہم تو یہ کہتے تھے نا فلانے کو مان لے، تیرا فلانے کے جھاڑو رکھ کے آ، تیرے موقع اتر جائیں گے، تیل ڈال کے آ فلانے بابے کے مزار پہ، تیرا یہ ہو جائے گا، فلانے کو جا کر کے یہ کر کے آ، سیب چڑھا کے آ علم کے اوپر، پھر تیرے جوڑے بیٹے ہوں گے۔ اللہ پھر وہ کافر کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ مجھے کافروں کے تانے سے بچا لے، ان کی نگاہوں سے مجھے بچا لے یا اللہ، میں ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر، تو میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اللہ سے اس حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں، شرک کے بارے میں واسطے دے کے بات کرتے ہیں، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ سے کبھی دعا مانگنی تو سارے شرک کو مد نظر رکھ کر اللہ سے بات کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ میں ایمان لایا اس آپ کی ان باتوں پر جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ واللہ الاحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا الہی میں اس صورت پر ایمان لے کر آیا، اللہ میں نے اس صورت کو اپنا عقیدہ بنایا، میں اس صورت کے اندر تو جو بھی تیری ذات نے مفہوم بتانے کی ہم سے اس میں ہم تک پہنچائے ہیں، سارے مفہوموں کو میں نے مانا اور تسلیم کیا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ شرک سے توبہ، صبح شام شرک سے توبہ کرنی ہے، سارے کام بعد میں، باقی سارے زنا، شرابیں، جھوٹ، چوریاں، چکاریاں بعد چو گلاں ہونگیاں، پہلے ہوگی شرک کی بات، شرک کی بات کرنی اللہ سے، بس اللہ کو زیادہ خوش کیا کرے۔ جب کبھی آپ کو تکلیف دکھ پہنچے، صبح شام کیا 7 دفعہ تو یہ پڑھنا ہی ہے،
کون کون وظیفے میں پڑھتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. لو انہیں تھوڑے بندے میرے کو آندے ہوں تے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میرے کے پاس آنے والا بندہ جو ہے نا وہ اس کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میری نانی نا صبح شام اللہم اجرنی من النار پڑھتی تھی. مولانا اسحاق مرحوم رحم اللہ نے فرمایا بھی کاشف یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, اس کی بجائے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھنا چاہیے. وہ میری نانی کو یاد نہ ہو, وہ ہوگی بوڑھی, وہ مجھے نہ دن رات ہی کہی جائیں وے بھائی وہ ہوں اجرنی من النار تا میں چھاڑتی ہے. اللہ آدمی بوڑھا جب ہو جاتا ہے آدمی پھر چھوٹے لفظ بھی یاد نہیں ہوتے. اس لیے کہتے ہیں جوانی کو غنیمت جان کے اس میں یاد کر لو تاکہ موت کے وقت آسانیاں ہو جائیں. میں ان کو آخری یعنی نا وفات سے 2-3 دن پہلے ملنے کے لیے گیا, ساری بیماریاں لگ گئی تھیں ان کو. آنکھوں میں گد آئی ہوئی موٹی موٹی, شوگر بھی ہو گئی, ہائپاٹائٹس بھی ہو گیا, کولے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی, سارا کچھ ہو گیا. تو مجھے کہتی کہ پیشاب بھی نکلی جا رہا ہے, سب کچھ ہوئی جا رہا ہے, تو تہجد کیسے پڑھوں؟ اذان آتی ہے, میں تہجد کی آواز سنتی ہوں, پھر میں روتی ہوں. میں کہا تم کیوں روتی ہو؟ کہتی وہ دیکھو نا کھانے کعبے کی طرف منہ نہیں ہوتا. میں نے کہا لو چھوڑو نانی می یہ دیوار ہے نا ادھر تو آپ کا ہاتھ جاتا ہے جاتا ہے. میں نے کہا ایسے کر کے تیمم کرو اور تم پاک ہی پاک ہو 24 گھنٹے, نماز پڑھو. کہتی او ٹھیک ہے, او یاد ہو گیا مینوں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مجھے وہ بات میرے دل میں پیوست ہو گئی کیونکہ میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میری نانی تیرے تو ہی سے بڑا پیار کرتی ہے تو اس کو یاد کرا دے. اللہ کا کیا ہے, بندہ سو کے اٹھے بندے کو حفظ قرآن ہوا ہوتا ہے. کئی ایسی رو کے دعا کی, سو کے اٹھے تو ان کو قرآن مجید حفظ تھا. پتہ نہیں کتنے کے تعلقات اچھے ہیں بھائی, ہے کہ نہیں. آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ کو ڈائریکٹ ہی ویزا کا پتہ چلے کہ دبئی دیاں 7 ریاستاں اج تو بعد تواڈے نام, بندہ ایک تھان ہی مر جائے. اچھا سمجھ گئے. اور جو قرآن مجید ہے اس کا کیا کہا ہے, پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. درجے بلند ہو رہے ہیں جی, چڑھی جا رہا ہے, حافظ پڑھی جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, حافظ جا رہا ہے. یا اللہ جن کو حفظ نہیں ہے ان کا بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حافظ نہ بن سکے لیکن انہوں نے قرآن مجید سے اتنا پیار کیا کہ دن رات وہ قرآن مجید ہی پڑھتے رہے. ان کو بھی قیامت کے دن اللہ ان کی زبان پہ قرآن جاری کر دے گا, اس کو بھی حکم ہو جائے گا پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اس لیے یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا ہے میں نے, پھر تو آڈا مک گیا. یہ تو دن آنا ہی نہیں, وہ دن ڈبا جس دن گھوڑی چڑھیا کبا, پھر تو پڑھ لیا تسی. روزانہ کم از کم 1 پارا, سال میں 12 قرآن مجید آپ کے پہنچنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بندہ عاشق قرآن ہے. بندہ پاؤ ساری نمازوں کے ساتھ پڑھے دن کے وقت تو جناب شام کو 1 سپارہ پورا ہو جاتا ہے. ہاں جی, 1 پاؤ صبح پڑھ لے, 1 پاؤ عشاء کے بعد پڑھ لے, باقی 3 نمازوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھ لے. 2 صفحے بھی نہیں آنے. چھوٹے قرآن مجید لے کے جیبوں میں رکھ لیا کرو. ہر ویلے ڈائریاں تے نوٹ تے پارے موبائل تے i10 تے i11 تے میرے کو یہ رکھتے. میں کہوں نا یہ قرآن مجید رکھ لو نا, وہ پارا ہوں نا, بہت کتنے چک کے رکھیے بھی پارا ہی ہے. یہ جنہ پارا یہ نکلنا قیامت والے دن نا, اللہ 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 اللہ, ساری دنیا کے گناہ لائٹ کر کے اس کے اندر, تو ویٹ جب رکھنا ہے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. سمجھ گئے.
میرے پاس الحمدللہ اپنے کئی قرآن مجید ہیں چھوٹے، جو میں سفر میں آتے جاتے دفتر میں 24 گھنٹے میرے پاس رہتے ہیں، 24 گھنٹے 24 آورس میرے قرآن مجید، کیونکہ مجھے بچپن سے چھوٹے قرآن مجید جو ہیں میں نے رکھنے کا عادی ہوں، حتیٰ کہ میں نے تو اس کا ایک تعویذ بنا کے بھی اپنے گلے میں، اس وقت اتنا سا ملتا تھا قرآن مجید، وہ گلے میں تعویذ ڈالتے تھے، تو میں نے وہ چاندی کے اندر رکھ کے تو وہ اپنے گلے میں تعویذ ڈالا، وہ تعویذ بنا کے پہنوں اسے آیت کی طرح مل جائے کہیں، ہیں یہ قرآن ہی ہے جس کو تعویذ بنا، اللہ تو میرا وہ محبوب ہے کہ تعویذ بنا کے پہنوں تجھے آیت کی طرح مل جائے کہیں، اللہ اللہ اللہ، یا اللہ واقعی تو کہ اس طرح کسی طرح جس طرح آیتیں اچانک مل جاتی ہیں اس طرح تو مل جائے۔ کہتے جی جیب میں نہیں رکھنا، چھوٹا قرآن جی جیب میں رکھا کرو، جہاں کہیں موقع ملے نکال کے پڑھ لیا۔ عمر مختار فرانس کے اندر اس نے میسولینی کو چنے چبائے ہوئے تھے، مجاہد تھا، ہر وقت وہ قرآن پڑھاتا تھا، پکڑا نہیں جاتا تھا، کہتے تھے صحرا کا لومڑ، کہتے تھے اس کو صحرا کا لومڑ۔ تو یہ جو خاردار تار ہے نا، یہ پھر اس کو پکڑنے کے لیے ایجاد کی گئی تھی، یہ عذر پہلی دفعہ سب سے پہلے ایجاد ہوئی، پورے صحرا میں انہوں نے لگا دیا۔ میسولینی نے کہا وہ ہٹلر کی طرح ڈکٹیٹر تھا، بڑا ظالم تھا اور جینیس بہت تھا، اس سے کہا مجھے بندہ چاہیے، وہ قابو نہیں آنے دے رہا تھا، سارے اپنے مراکش کو الجزائر کو وہ قابو نہ آنے دے، تو وہ ہوتے چڑھ گئے جنرل کے، آخر اپنوں نے سازش کی، اسے پکڑوا دیا بیچارے کو۔ مجاہد جب بھی مارے گئے ہیں اپنوں نے مروائے ہیں، سید احمد شہیر کو اپنوں نے مروایا، پٹھانوں نے مروایا، سمجھ گئے؟ پٹھانوں نے کہا سید صاحب تو ہم سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، تو اپنوں نے سکھوں کو نشاندہی، ورنہ جس جگہ سید صاحب کو مارا ہے سکھوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا راستہ کہاں جاتا ہے، یہ پٹھان لے کے گئے ہیں، جس طرح سمگلنگ نہیں کرتے ہیں نا، یہ لے کر گئے، انہوں نے سکھوں کو بتایا یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر ان کو پٹھان، بے ایمان پٹھان جو شرک کرتے تھے، رنڈیاں نچاتے تھے، یہ وہاں پر بڑے بدماش تھے، یہ جیسے آج نہیں ہے یاش یہ بڑے بڑے پٹھان، اس طرح یہ وہاں کے تھے، تو اب انہوں نے مروایا، تو دینے لگے نا، تو انہوں نے عمر مختار کو دیکھا دنیا کھڑی ہے، تو عمر مختار نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنی اینک لگائی، اور انہوں نے کہا جی ہاں جی کوئی ٹائم چاہیے، انہوں نے کہا نہیں بس تھوڑا سا، ذرا کتنے منٹ کہتے 2 منٹ کہتے، پھر مجھے ذرا، اسے ادھر رخ کیا خانے کعبے کی طرف، اپنا قرآن مجید کھولا، جو اس کا سبق رہتا تھا اس سے وہ سارا سبق قرآن مجید کا اس کی فٹافٹ کر کے، انہوں نے کہا ایک سپارہ بھائی میرے پائیا رہندا ہے، انہوں نے کہتے جی میں کیتا ہوں کرا گناہ، تو قرآن مجید رکھ لا کول، دن رات اتنا تو کر سکتے ہو، نہیں یہ رکھو گے تو بچو گے۔ اب لوگوں کو کیا سمجھائیں، کیا سمجھائیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اپنا بڑا مقرب اور اپنا قریبی بنا لیا ہے، اور ان تک اللہ تک جانے کے لیے ان کے ہیں جس طرح پوڑی چڑھ، اللہ اکبر، اللہ نے کہا اللہ کے لیے تم مثالیں نہ بیان کرو، چھتاں تے پوڑیاں اپنے کول ہی رکھو، نہ رب چھت ہے نہ بابے پوڑی ہے، ڈی سی رحمان نہیں، رحیم نہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کو مخلوق کے ساتھ جس نے تشبیہ دی ادھر ہی پتہ چل گیا، اللہ نے کہا اللہ کے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مقابلے میں نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی شے ہی اس جیسی نہیں، جب اس جیسی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی مثال کیوں دینی، سے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ، آخرت، رسالت، اللہ کی نشانیاں، جو ان کو جٹلائے گا، اللہ نے فرمایا میرے پاس آنا ہے، ذہن نہ لے کر آئے کہ میں اسے جنت میں بھیج دوں گا، فلانا ہمیں لے جائے گا، آگے بتا بھی دیا کہ ان کا ذہن کیسے ہوگا، فرمایا جس روز ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، آ جانے مشرک سارے کٹھے کٹھے ہو گئے نا،
اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک، تو وہ جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وہاں بھی وہ فتنہ حشر میں اٹھا دیں گے۔ اللہ اکبر، مشرک کیسا ہے، نہ یہاں فتنہ اٹھانے سے باز آتا ہے نہ وہاں فتنہ میں، یہاں ہمارے نام رکھ لیے ہیں جی، فلانے ہیں جی، وہابی ہیں جی، ایسے۔ اس کا مطلب مشرک کا کام فتنہ اٹھانا ہے۔ جب توحید کا ذکر آئے یا توحید کا چرچا ہو یا توحید کا بیان ہو، مشرک لازمی طور پر فتنہ اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا تو کہتا ہے انہوں نے ادھر فتنہ اٹھایا ہوا ہے نبی تیرے خلاف، یہ تو حشر میں میرے سامنے آئیں گے، وہاں فتنہ اٹھا دیں گے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسا جھوٹ موٹ کی باتیں بنائیں گے وہاں پر، نبی تیرے سامنے جھوٹ موٹ کی باتیں بنا رہے ہیں، وہاں ایسا جھوٹ موٹ باتیں، وہاں بھی اللہ سے آرگومنٹس کریں گے۔ اللہ کو آگے سے بتاؤں کیا کہیں گے، اور یہ ایک جھوٹا بیان ریکارڈ کرائیں گے جی، کیا؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کو کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم کھائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اللہ کو جھوٹا کرنے لگے، واللہ ربنا، اے ہمارے رب، ما کنا مشرکین، ہم نے کب تیرے ساتھ شرک کیا؟ ہم کوئی مشرکوں میں تھے؟ اللہ کو ساتھ ہی ہو، تسی ساڈے رب ہو۔ خدا دی لعنت، سمجھ دے نا؟ ہاں جی، میں تے تواڈے بارے سر یقین جانو، یہ تسی ساڈے رحمت بنے پے ہو، ورنہ پچھلے شیخ صاحب جڑے سی نا، اللہ معافی دے، ساڈے نال بہت ظلم ہے۔ یہ تو مینیجر ہی نواں آیا ہے، میں نے جاب کی ہوئی ہے اور اس میں میں نے یہ سارے تماشے دیکھے ہوئے ہیں، سمجھ گیا نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر اللہ کی بارگاہ میں فرمایا مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ گاڑ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو علی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسے موقع پہ جھوٹ گڑا۔ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ گڑا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کیونکہ ادھر ان کے سارے معبود جو ہے جھوٹے خدا گم ہو جانے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔ آواز دو یا شیخ فلانے، شیخ ہونا ہی نہیں، شیخ تو نہ ہی شیخ نہیں ہونا، شیخ نے کہنا کہ شیخ کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن تو شیخ کوئی نہیں رہ جانا، کوئی کتب نہیں رہ جانا، کوئی غوث نہیں رہ جانا، کوئی ولی نہیں رہ جانا، کوئی مولانا، کوئی اولانا، کوئی مرشدونا،
ہیں؟ کوئی آقا، کوئی سید یا حضرت یا پیر و مرشد، کوئی نہیں رہ جانا وہاں، تو بندے ہیں سب کھڑے ہونے، بندے ہیں اور ننگے ہیں، الف ننگے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھ لا آ تیرا پیر کول ہی کھڑا، یہ بھی ننگا تو بھی ننگا، کپڑے پا لو تینوں بھی سب ننگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گندا ہے پر گندا ہے، بندے ہیں تو سارے ہی ننگے۔ اللہ کا تن پہ کپڑے پہن کے نہیں آ سکے میرے سامنے، تم ننگے کیوں اٹھانے ہیں کہ اپنا ننگ تو ٹکو۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں کپڑے بھی پہناتا تھا، روٹی بھی کھلاتا تھا، پانی بھی دیتا تھا، ہیں جی گھر بھی دیے تھے، یہ میں ہی تھا۔ تم تو اپنی ضرورت کا پانی روٹی تو دور کی بات تن نہیں۔ میں کہا چوہدری صاحب ادھر ایسے بھی پا سکے پھر ہیں، سارے کٹھے پا سکے، سب پھڑے جان گے، سب پھڑے جان گے۔ مشرکوں کی کیٹاگریاں ہیں۔ میں نے مولانا مرحوم کے پاس گیا، میں کہا یہ سارے یہ کیا چکر چل رہا ہے، کہیں یہ ہے کہیں وہ، لیٹے ہوئے تھے، مغرب کا وقت تھا، یہی وقت تھا، میں کتاب ایک لے گیا، شیعوں کی ایک تفسیر تھی، اس کے اندر انہوں نے بڑے بہانے بنائے ہوئے تھے شرک کرنے کے، میں لے گیا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں قرآن جی میں یہ بھی انہوں نے بٹھا لیا کہ بیٹھ جا، سارا مجھے آدھے گھنٹے میں سمجھایا لگا کہ یہ مشرک یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ اللہ کا فرمایا اس دن مشرک ہر حربہ استعمال کر لیں گے کہ آج ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہم ہے نا، جب بندہ بیمار پڑتا کہتے اب فلانے ڈاکٹر دکھا لو، ڈاکٹر جان چھٹو، ڈاکٹر کامران بھی دکھا لو، فلانے بھی دکھا لو، اور دوسرے بندے کو سارے اچھا ہیلو کہندے ابھی اتنے فلانا ایک ڈاکٹر انہوں بھی چیک کرا لو، کی پتا کہ تو پھر آگے نال گئے کی پتا کتوں خیر پہ جانی، ہلے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ ضرورت مند بندے کو ہزار طرح کے وہم آتے ہیں، سمجھ گئے نا، لیکن جو موحد ہوتا ہے اس کو ایک ہی خیال آتا ہے، اور وہ خیال اس کے اللہ واحد ان کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا مومن مضطرب ہوتا ہے وہ تیرے اپنے اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی امیاں ان کو رخصت کرتی، تین مولا پائیں تن پاک تین سلامت رکھے، ہاں جی آپ سنا تو کریں نا ان کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب گرنے لگیں گے یا علی مدد، یا ایسا مدد، یا فلانے مدد، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جب ہمارے گھر میں ہوتا تھا، میری نانی یا اللہ، بچہ گرنا یا اللہ حسبی اللہ بسم اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی بچہ گرے، دودھ گرے، کچھ نقصان ہو، یہ کہ بسم اللہ یا اللہ، فرمایا اتنا موٹا ہوتا ہے شیطان، سکڑ کے مکھی جیسا بن جاتا ہے، سر کے سوا ہی ہو جاتا ہے، کہ اچانک بھی نکلا تو ظالم کے منہ سے اللہ ہی نکلا۔ شیطان سب سے زیادہ اس وقت جب بندے کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ یا اللہ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، اچانک کہتا ہے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، گاڑی لگتے لگتے یا اللہ، بندے کی یہ نکلنا ہوگا ہی جنہیں ویچ ہوگا، سمجھے نا۔ ہر ایک نہیں بھی میں یاد کروں گا، جو ہر وقت یاد کرتا ہے اس کے لیے جاری ہوتا ہے، سمجھ گئے نا۔ کہ فرمایا حضور نے فرمایا شیطان اس وقت جل کے راکھ ہو کے نا اتنا موٹا ہوتا ہے، مکھی جیسا سرکار نے فرمایا سڑ کے سوا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اس کے منہ سے مشکل وقت میں اللہ ہی نکلا، یہی تو تھا کہ میں نے مشکل وقت میں اللہ ہی تو نکلوانا نہیں تھا۔ ہے جی ہائے ہائے یہ ساڑے نال کی بن گئیاں نال ہی، وے اللہ تینوں ساڈا گھر لبا سی۔ بین کیوں منع ہے؟ بین کے اندر شیطان اور نفس دونوں مل کے آدمی کو توحید کی بجائے شرک کی جانب لے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے
جب کسی کا اکلوتا بیٹا اللہ تعالیٰ واپس لے جانا چاہتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور وہ بندہ جواب میں توحید پر برقرار رہتے ہوئے انا للہ تو پڑھتا ہی ہے، ساتھ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری تعریفیں ہیں، کیا کر سکتا ہوں میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بلا کے پوچھتا کیا ہوا تھا؟ کہتے اس کا ایک بیٹا تھا۔ فرمایا پھر کیا میں نے حکم دیا؟ تو نے حکم دیا اس کی جان نکالنے۔ میں میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ کہتا اس سے کہا الحمدللہ، تیری ناشکری نہ کی اس نے اس وقت۔ فرمایا میرے اس بندے کے لیے ایک جنت تیار کرو جس کے اندر گھر ہو موتی کا، اور وہ بیت الحمد اس کا نام رکھ دو، اس کا نام ہی وہ الحمدللہ جو ہے اس کو موتی کا ایک محل بنا دو اس کا۔ اور کتنا؟ فرمایا 60 میل لمبا موتی ہوگا۔ کتنا؟ اور اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کیا نہیں ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جوڑ کسی عمارت کا عیب ہوتا ہے؟ بالکل گول عمارت تیار کرنی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ گنبد یہ چھت ڈالنی آسان ہے، جال کا گنبد کتنی دیر نہیں بنا تھا مسجد کا۔ یہ تو جس کے ذہن میں ہے نا، جس نے گلائی والی عمارت کا مزہ لیا ہو، گولو گول ہے جی، ادھر سے بھی ہے ایسے بندہ کہتا واو واو ہاؤ سویٹ۔ یہ علم، یہ ہے مشکل وقت میں کس کو پکارنا ہے۔ اور آئندہ کے بعد سب کے وظیفے میں کیا آ جائے؟ اللہ ہو ربی لا اشرکو بہی شیئا۔ اصل میں لفظ شیئن ہے، تو جب آپ نے رک جانا ہے تو پھر شیئا بن گیا۔ دیکھ لو اتنے بھی شیئا، اچھا شیئا بتاؤں پھر اب کیا ہے؟ یہ کیا پڑھتے؟ یا شیخ عبد القادر شیئن اللہ، اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ شیخ عبد القادر کو اللہ کا واسطہ ڈالتے ہیں، اللہ کو شیخ عبد القادر کا واسطہ نہیں ڈالتے۔ صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں مولوی احمد رضا خان اور بھی لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے کہ تہجد کے وقت بغداد شریف کی طرف منہ کر لے اور کہے بآواز بلند 11 بار امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ہر بندے کا مزاد کن یا شیخ عبد القادر۔ 11 دفعہ کہتا ہے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، پھر قدم چل کے تو ادھر جا کے کہتا ہے امداد کن، مدد کیجئے، ہر بندے غم آزاد کن، ہر غم کی بیڑی توڑ ڈالیے، در دین و دنیا شاد کن، دنیا اور آخرت میں مجھے خوش کر دیجئے یا شیخ عبد القادر، اے شیخ عبد القادر۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، رعایتیں ساری ہیں، ان میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کبھی کرتا ہے کارے تریا کی۔ زہر کو بھی زہر کے ساتھ۔ یہ نوجوان تھا تو گجرات سے آیا، ایم فل فزکس، جمعہ والے دن یہاں تھا آیا ہو، جمعرات کی رات کو آیا تو وہ کہیں پہلے عقائد اس کے اور تھے، پھر مولانا کو سنا، پھر وہ مجھے سننے لگ گیا، پھر وہ اپنے جو ہے لکھ کے لایا سوال، اور پھر میں نے اسے آنے سے پہلے میری بات چیت ہوتی رہی، میں نے کہا یار مجھے نا آپ لکھو، آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، آپ لکھو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو کیوں مانے ہم۔ تو میں نے وہ سیریز ایک اٹھائی تھی کہ کیوں ہم نسلی مسلمان ہیں اصلی، تو اس پہ پھر اس کے سوال بن گئے، پھر اس نے مجھے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں، میں کب تشریف لے آئے، ہم نے تو مرکز بنایا ہی اس کے لیے نا، ہمارے مرکز میں ادھر میں بڑے بڑے اجتماع کرا سکتا ہوں، یہ جتنے شہر کے نہیں پاکستان کے عالم اسلام کے بڑے بڑے میں مولویوں کو بلا کے بڑے بڑے اجتماع کا مجھے آتے ہیں کرانے، بڑے ڈانگ آتے ہیں مجھے، بڑے ڈانگ آتے ہیں، سمجھ گئے نا۔
برنا بھی آتا ہے مرکز کی باہر تک آپ کے ہو, ادھر جنریٹر وڈا چلے, بڑھیاں ادھر ادھر پکھے چل رہے ہوں, نال تھوڑے ارکے گلاب چھٹیا جا رہا ہوئے جناب, باہر 51 دیگاں کاشف علی دے نام دیاں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ نا سارے کام مجھے آتے ہیں کرنے. تو میرے پاس آئے, کہتے استاد جی ایک باب تھا. میں نے کہا جی. کہتے مولانا اسحاق مرحوم کو میں نے دیکھا کہ ہر بندے کو رعایت دی ہے انہوں نے, نہیں دی تو شرک والوں کو نہیں انہوں نے کہیں رعایت دی. میں نے کہا بیٹا یہی وہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں ان کے پاس, جس دن وہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے نا کسی جمعے میں, اس دن آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوگی, وہ نا جیسے بے ساختہ چلی جا رہا ہے نا کام, ایسے چلتا ہے. اللہ کا ذکر اندر سے نکل, کیوں, جس کے اندر جو ہوگا وہی نکلے گا, سمجھ گئے نا. وہ پھر اللہ پہ جب آتے تھے, پھر میں کہتا ہوں ان کو پھر مزے. میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے میرے سامنے یہ پڑھا تھا, میں بچہ ہی تھا اس وقت, 94 کی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے کہا کہ بازگاہ آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں. وہ خود ایک حسینہ تھی, اور اس نے کہا کہ سنا ہے کہ مصر میں ایک اور حسین لڑکا آیا جو مجھ سے بھی زیادہ حسین, اور اس کے چرچے ہیں. تو اس نے کہا بک رہا ہے بک رہا ہے. تو بازگاہ خریدنے آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو. جب آئی یوسف علیہ السلام کو, اس نے دیکھا, ہکی بکی رہ گئی, اپنا حسن بھول گیا اس کو. کہ میں کیا, یہ کیا, یہ تو لگتا ہے کہ فرشتہ ملک کریم کا ہے وہاں پر, کہ تو ایک ایسا پاکیزہ فرشتہ نظر آ رہا ہے. ہاں جی. تو کہتی پھر تا اللہ میاں یہ حسن اے آنتے, پھر آخر اللہ یہی ہے. یوسف علیہ السلام آگئے, سن یوسف لا گوتا جاندہ وحدت دے دریائی. یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو توحید میں غرق ہو گئے. اچانک یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے, یوسف پر پوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اسحاق اور یعقوب کے گھر میں پلا ہے, نبیوں کا ہے خاندانی طور پہ. یہ تھوڑی ہے جنہوں نے ہمیں دین نہیں دیا ان پہ کہا انہوں نے شکر کرو, مغفرت کی دعا کر اللہ نے بخش لے. تو سن یوسف لا گوتا جاندہ وحدت دے دریائی, اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا. میں تو اس دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر میں ایک بندہ ہوں, میرے جیسے تو بتائیں کتنے خوبصورت ہیں. اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا, اس دی سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا. سنا کیا ہوتا ہے قلم, قلم اس طرح ڈبو کے اس طرح لکھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں وہ جو قطرہ گرا نا, اتنے اس نے حسن بنائے, اتنے بنائے کہ اس حسن کیا ایک قطرہ وہ سورج کا انگیارا ہے. سورج چل رہا, کتنا حسین ہے سورج, گورا چٹا سورج, لالو لال, کہتے رنگ دیکھ رہا ہے سورج وہ. اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا, اس دی سنا قلم دا قطرہ, جس قلم سے اس نے دنیا تخلیق کی. نون والقلم وما یسطرون, اللہ نے فرمایا ہم نے قلم کو پیدا کیا, لکھ. اس نے کہا حکم فرمائیے کیا لکھوں. آئے ہائے واہ کلمہ تیرے میں قربان, لوہو قلم تیرے ہیں. جب میں قلم کی بات میں کہتا ہوں یا اللہ پہلا قلم ہی بناتا, سانو قلم ہی بخا دے جیڑا تو بنایا ہے. اللہ اللہ دیکھیں گے قیامت کو, دیکھیں گے وہ قلم. اس دی سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا, تے ایک قطرے وال ویکھ نہ بھلی وگدا ہی بہر اگاہی. تیری نظر کیسی اس ایک قطرے پہ نہ بھول جائے. یہ تو قطرہ آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں حسن کے. ایک قطرے وال ویکھ نہ بھلی تے وگدا ہی بہر اگاہی, بھول نہ ہو جائے. اللہ نے کہا تم نے دنیا کے اندر میں ادھر ہی بھول گیا, ساڈی دنیا بنائی چیز بھول گیا, جاؤ سدائیا بتوں کے اندر ہے گم ہو گیا. ایک قطرے وال ویکھ نہ بھلی تے وگدا ہی بہر اگاہی. آگے کہتا جل تو صحیح اور غور کر تھوڑا سا, مجھے دیکھ کے تیری یہ حالت ہو گئی, تدبر تو کر. آگے سمندروں کے سمندر ہیں جو حسن کے پھر رہے ہیں. ایک قطرے وال ویکھ نہ بھلی وگدا ہی بہر. وہ پڑھنے والی پوری, وہ تو کبھی صبح کے وقت آپ پڑھیں تو تہجد کے وقت اللہ کو سنائیں,
کہ اللہ میں قطرے نو ویکھ کے بھلیا نہیں، مینوں انہاں چ نہ پائی جڑے قطرہ ویکھ کے بھل جان، میں تو تیرے اس سمندر دا طالب جڑا اگے وگدا پھردا، اے کمال حسن، اے نور خدا۔ اللہ کو اس کے نور کا کہے کہ اللہ آپ تو نور ہے، آپ نہ ہوتے کہتے تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ اللہ آپ ہماری آنکھوں کا نور ہے، قرہ تو آئے نہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کا ذکر ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لو 8:30 ہو گئے، میرا ذہن میں کہا 7:45 بجے مکا کے دعا کرا کے میں چلے، اللہ ہے نا، اللہ نے کہا بہ جا۔ اللہ کی باتیں فرمایا تم میری باتیں کہتے تم نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کی باتیں نہیں ختم ہونی، تو واقعی اللہ کی باتیں نہ ہی ختم ہوں، یا اللہ ہم چاہے ختم ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلنے والی باتیں ختم نہ ہوں، دے ہی جا، ہم تو تیری معرفت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آج ایک کتاب بڑی پیاری میرے سامنے، معرفت الہیہ، میرا دل کیا کہ یہ کیمرے بند کر کے نا وہ کتاب آپ کو سنایا کروں بٹھا کے، کوئی ویلے ٹائم فارغ ہو کے آپ میرے پاس آ جایا کریں، کوئی اللہ کا نا کوئی بیٹھے اس کا ذکر چھڑ گیا، اچھے قصے شعر باتیں بڑی پیاری تھی، میں نے آج پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا اللہ کوئی تو ہو جس کو میں سناؤں ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی ایک نا مجلس خاص برپا کیا کروں جس میں صرف ان کو بلاؤں جو بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں، صرف ان کو، وہ صرف اللہ کا سننے کے لیے آئیں میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم شرک سے بری ہیں، ہمارا نام موحدین میں لکھ لے، یا اللہ ہر وہ شرک جس کو آپ شرک سمجھتے ہیں، یا اللہ اس شرک سے ہم کو نجات عطا فرما دیں، یا اللہ اس شرک سے آپ ہی ہم کو بچا لیں، یا اللہ ہمیں اتنی عقل سمجھ عطا فرما دیں، ایسا نور عطا فرما دیں کہ ہم شرک سے نفرت کر جائیں، یا اللہ جب بھی مشکل وقت آئے بے ساختہ یا سوچ سمجھ کر دونوں حالتوں میں اللہ ہم آپ کی طرف رجوع فرمائیں، یا اللہ ہمارا رجوع ہر وقت آپ ہی کی جانب ہو۔ اللہ ہم آپ کو احد اور واحد مانتے ہیں، اللہ ہم آپ کو صمد مانتے ہیں، لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد مانتے ہیں۔ اللہ آپ کی کوئی بیوی بچے نہیں، والدین نہیں، اور کوئی آپ کا ہمسر نہیں، یا اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھ اور اسی پہ ہماری موت فرما، اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھ، اسی پہ موت فرما۔ مرنے سے پہلے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آخری وقت میں بھی زبان پہ یہی جاری ہو، اب جو وقت گزرا ہے اس میں بھی یہی جاری ہو، یا اللہ جو پچھلا ہم نے غفلت میں گزار دیا اس کو معاف فرما کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ بدل دے۔ اللہ ہمیں توحید پہ رکھنا، توحید پہ موت عطا فرمانا، ہماری نسلوں کے اندر بھی توحید جاری رکھنا اور توحید کو ہمارے لیے صالح ثواب بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں دکھوں مصیبتوں پریشانیوں سے پہلے بھی آپ نکالتے ہیں اور صرف آپ ہی سب کو نکالتے ہیں، اللہ ہمیں نکال دے اور ہمیں غموں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، اللہ دکھوں سے نجات عطا فرما، حوادث سے نجات عطا فرما، بری موت سے مامون اور محفوظ فرما، اللہ تڑپ تڑپ کر مرنے سے مامون اور محفوظ فرما، راحت والی موتیں عطا فرما اور معافی کا ہم کو پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تو مشکل کشا، غریب نواز، دستگیر، غوث و کل سب کچھ آپ ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، ہم کو آپ ہی ہر وہ چیز عطا فرمائیں جس کی اللہ ہم کو ضرورت ہے، چاہے اس جہان سے متعلقہ ہو یا اس جہان سے متعلقہ ہو، وہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی حسنات عطا فرما، آخرت کی حسنات عطا فرما، عذاب قبر سے مامون اور محفوظ فرما۔ جیسے ہمارے نبی نے شرک سے برات کا اعلان کیا، ہم بھی اعلان کرتے ہیں، ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے نامہ اعمال میں اس اعلان کو لکھ لے۔ اللہ اس اعلان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ
ہمارے جو بیمار ان کو شفا دے، جن کے پر رزق نہیں رزق عطا فرما، جن کے نقصان ہو گئے ان کو نقصان پورے فرما، یا اللہ جن کو جس قسم کا اللہ تو نقصان بھی تو ہی دے، نفع بھی تو ہی دے، اللہ تو نقصانوں کو پورا کرنے والے ہمارے نقصانوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں جو جو حاجت تھی ہم نے مانگ لی، ہماری اور سارے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما، مومنین کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا فرما، کفار کو ہدایت عطا فرما، نہیں ہدایت تو نیست و نبود فرما اور ہم سے دور فرما، اور ہمیں قیامت کے روز سرخرو فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین یا رب۔ جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر